السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں اٹلی سے ایک کہانی۔ اٹلی ایک ملک ہے جو بر اعظم یورپ میں ہے اور اس کی کئی بڑی مزیدار باتیں ہیں، وہ آپ کسی بڑے سے پوچھے گا۔ ہماری کہانی کا عنوان ہے اٹلی کی گھنٹی، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے احمد عدنان طارق نے۔ اٹلی کے پہاڑی سلسلے اربوزی کے درمیان اٹلی کا قصبہ تھا جو دو باتوں کی وجہ سے مشہور تھا، ایک تو اپنی گھنٹی کے لیے اور دوسرے ایک گھوڑے کی وجہ سے۔ اٹلی قصبے کے عین درمیان میں ایک اونچا مینار تھا۔ جب اٹلی کے بادشاہ نے پہلی دفعہ اس مینار کے ساتھ گھنٹی باندھی تو اس نے قصبے کے سارے لوگوں کو وہاں اکٹھا کیا اور انہیں تقریر کر کے بتانے لگا، میرے بھائیو، میں نے اٹلی شہر کے عین درمیان میں بھرے بازار میں اس لیے باندھی ہے تاکہ ہر کوئی اسے اس کی رسی سے کھینچ کر بجا سکے، چاہے وہ کوئی بچہ ہو، بوڑھا ہو یا عورت۔ لیکن میں تم سب سے امید کرتا ہوں کہ تم گھنٹی کو بجانے کے لیے رسی صرف اسی وقت کھینچو گے جب تم میں سے کسی کے ساتھ بے انصافی ہوگی یا تم کسی کے ساتھ بے انصافی ہوتا دیکھو گے۔ یہ رسی اس لیے اتنی لمبی رکھی گئی ہے تاکہ کسی چھوٹے بچے کا ہاتھ بھی اس تک پہنچ سکے۔ میں دوبارہ سب کو تاکید کرتا ہوں کہ ضرورت کے بغیر کوئی اس گھنٹی کا بیجا استعمال نہ کرے۔ اٹلی کے لوگ بہت ایماندار تھے، انہوں نے بڑے غور سے بادشاہ کی بات سنی۔ وہ بہت اچھے لوگ تھے، انہیں پہلے ہی معلوم تھا کہ انہیں اس انصاف کی گھنٹی کو بجانے کی ضرورت بار بار نہیں پڑے گی، لیکن سب چاہتے تھے کہ رسی لٹکتی رہے اور انہیں یاد دلاتی رہے کہ انہیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ہمدرد رہنا ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ رسی باندھنے کے بعد پہلے سال میں صرف ایک دفعہ رسی کھینچی گئی۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اٹلی کے لوگ کتنے اچھے اور انصاف پسند تھے۔ لیکن ایک دن شہر کا قاضی بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ رسی پرانی اور بوسیدہ ہو چکی ہے اور ٹوٹنے والی ہے۔ اس نے اپنے نائب کو کہا، ارے یہ رسی ٹوٹنے والی ہو چکی ہے، اس پر اتنی بارشیں برس چکی ہیں اور سورج اتنی دھوپ برسا چکا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کبھی کسی نے اسے استعمال ہی نہیں کیا، اس لیے کسی کا اس پر دھیان ہی نہیں گیا، ہمیں ضرور اس کی جگہ نئی رسی لٹکانی چاہیے۔ قاضی کا نائب پوچھنے لگا، ہم یہ کیسے کر پائیں گے؟ ہاں، ہمیں اس قصبے میں سے تو اتنی رسی کہیں سے نہیں ملے گی۔ بادشاہ نے خود پہاڑوں کی دوسری جانب آباد لیٹیم شہر سے اسے بنوایا تھا، ہمیں نئی رسی وہیں سے منگوانی پڑے گی، کوئی جا کر خود وہاں انتظار کرے گا اور بنوا کر لائے گا۔ نائب نے کہا، لیکن اگر اس دوران کوئی غلطی کرتا ہے تو رسی نہیں ہوگی، تو جس کے ساتھ ناانصافی ہوگی وہ کیسے شکایت کرے گا؟ قاضی نے جواب دیتے ہوئے کہا، میرے باغیچے میں انگور کی بہت لمبی بیل اگی ہوئی ہے، ہم اس کے ساتھ گھنٹی کو باندھ سکتے ہیں، یہ 2-4 دن گزارا کرنے کے لیے کافی ہوگی، تب تک نئی رسی بن کر آ جائے گی، میرا خیال ہے یہ ٹھیک رہے گا۔ دونوں کا اس ترکیب پر اتفاق ہو گیا۔ اس طرح اٹلی کی گھنٹی کچھ دنوں کے لیے انگوروں کی بیل سے باندھ دی گئی۔ اٹلی قصبے کے باہر کچھ فاصلے پر ایک امیر بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اپنی جوانی میں وہ ایک فوجی تھا اور کئی جنگوں میں حصہ لے چکا تھا۔ اس کے استبل میں کئی پالتو گھوڑے تھے جو اس نے ایک ایک کر کے بیچ دیے تھے۔ اب اس کے پاس صرف ایک گھوڑا بچا تھا جو کئی جنگوں میں اس کا وفادار ساتھی رہا تھا۔ اس نے اب اس گھوڑے کو اپنی جوانی کے دنوں کی یاد کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ لیکن پھر ایک دن آیا، اس نے اپنے گھوڑے کو دیکھا اور کہنے لگا، تم کام کرنے کے قابل نہیں رہے اور بہت بوڑھے ہو گئے ہو، اب تم میرے کسی کام کے نہیں ہو، میں مزید تمہارا خرچ نہیں اٹھا سکتا، بہتر ہے اپنی راہ ناپو۔ بیچارہ بوڑھا گھوڑا لنگڑاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا اور اس کے ظالم مالک نے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ بوڑھا گھوڑا اپنی بوڑھی ہڈیوں کو گھسیٹتا ہوا کوئی گھنٹے چلتا رہا کہ کہیں سے اسے کھانے کا تھوڑا سا بھوسا یا گھاس مل جائے۔ وہ کمزور سے کمزور ہوتا گیا۔ ایک دن آخر کار وہ لنگڑاتا ہوا اٹلی قصبے میں داخل ہوا اور بازار کے پاس آ گیا، جہاں اس کی بھوکی نظروں کو وہ انگوروں کی بیل نظر آئی جس سے انصاف کی گھنٹی ٹنگی ہوئی تھی۔
उसने अपने सूखे हुए होठों पर जबान फेरी कि चलो कुछ तो खाने को मिला। वो दौड़ता हुआ बेल के पास पहुंचा और सब्ज पत्तों को चबाने लगा। फिर मजीद सब्ज पत्तों तक पहुंचने के लिए बेल को अपनी तरफ खींचने के लिए जोर लगाने लगा। तभी घंटी बजने लगी, डंग 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 डंग। लोगों ने घंटी की आवाज़ सुनी तो ये देखने के लिए जल्दी जल्दी घरों से निकले कि देखें कौन सा फरियादी है जिसने मुद्दतों के बाद घंटी बजाई है। लेकिन वही देखकर हैरान रह गए कि एक बूढ़ा और कमज़ोर घोड़ा बेल की पत्तियां चबा रहा था। काजी का नायब बोला, मैं इस घोड़े को पहचानता हूँ, ये उस अमीर फौजी का है जो कस्बे से बाहर रहता है। काजी बोला, इसने ज़रूर उस मजलूम घोड़े से छुटकारा पाने के लिए इसे खुला छोड़ दिया है, इसे फ़ौरन बुलाओ। बूढ़े फौजी को फ़ौरन काजी के सामने पेश किया गया। वो बहुत शर्मिंदा था क्योंकि दिली तौर पर वो जानता था कि उसने घोड़े के साथ बुरा सलूक किया था। वो काजी के सामने अपनी गलती माना। काजी ने कहा, वाकई तुमने गलती की है। ये वफादार घोड़ा जिसने इतने साल तक तुम्हारा साथ दिया जब तुम जवान थे और ख़तरों से खेलते थे, अब बूढ़े होने की वजह से तुमने उसका साथ भुला दिया। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, इसे वापस ले जाओ और रहने के लिए मुनासिब जगह फराहम करो और इसे बाकी ज़िंदगी खाने के लिए दो। लोगों ने इस फैसले को सुनकर खुश होकर तालियां बजाईं कि यहाँ इंसानों के अलावा जानवरों को भी इंसाफ मुहैया किया जाता है जो अपने साथ ज़्यादती होने पर बोल भी नहीं सकते। ये फैसला सुनकर बूढ़ा फौजी, जिसका सर शर्म से झुका हुआ था, अपने बूढ़े घोड़े को साथ वापस घर ले गया। और यूं हो गई हमारी कहानी ख़त्म। कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, और अगर कहीं ज़्यादती होती देखें तो जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। कल आएंगे इंशाल्लाह एक और नई कहानी के साथ। कहानी ज़बानी का राब्ता नंबर है 0309744445। अल्लाह हाफिज़।